سب کچھ بہت جلد ختم ہو جائے گا جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں کیسے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HITV۔ ایران اور اسرائیل میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو کیا اسے ختم کرنے کے لیے کوئی زندہ بچے گا؟ 1 اکتوبر کو ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کے پہلے امریکہ کے صدارتی الیکشن کی مہم میں تیسری عالمی جنگ کے شروع ہونے کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ 25 اگست کو ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے کہا اور انہیں خبردار کیا کہ ہم تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد 27 ستمبر کو اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ پر حملہ کیا اور 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر 200 میزائل فائر کیے۔ ایران نے اسرائیل پر حملوں کا وہی جواز پیش کیا جو اسرائیل نے غزہ پر بمباری کے بعد پیش کیا تھا۔ اسرائیل نے غزہ اور لبنان پر بھی حملہ کیا تو یہ کہا کہ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ایران نے بھی اسرائیل پر میزائل داغ کر کہا کہ ہم نے عالمی قوانین کے تحت اپنے دفاع میں اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ ناظرین، دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو آپ کو صرف فلسطین، لبنان اور شام میں نہیں بلکہ یوکرائن میں بھی جنگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں۔ یوکرائن میں روس اور امریکہ کی لڑائی جاری ہے جبکہ فلسطین، لبنان اور شام میں اسرائیل کا مقابلہ ایران سے ہے۔ اسرائیل کے پیچھے امریکہ اور نیٹو کھڑا ہے جبکہ ایران کے پیچھے روس اور چین کھڑے نظر آتے ہیں۔ یوکرائن سے فلسطین اور لبنان تک جنگ ختم کرانا اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اقوام اس دور کا ایک عظیم مذاق بن چکی ہے۔ پچھلی 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل فلسطین اور کشمیر کے تنازعات پر بار بار قرارداد منظور کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس قرارداد پر کوئی عمل نہیں کروا سکی۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام سے روکنے میں بھی ناکام رہی، جس کے بعد اسرائیل نے لبنان اور اس کے بعد شام پر حملے شروع کر دیے۔ جواب میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اگر اس جنگ میں امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اسرائیل کی مدد کے لیے کود گئے تو پھر روس اور چین کو امریکہ کی مدد سے کون روکے گا؟ اگر ایک کے بعد ایک محاذ کھلتے گئے تو پاکستان کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ پاکستان ایک طرف ایران کا ہمسایہ ہے، دوسری طرف چین کے بھی قریب ہے، لیکن IMF کی امداد کے لیے پاکستان کو امریکہ کی منت اور سماجت کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان کی عوام کی اکثریت اسرائیل اور ایران کی حالیہ کشیدگی میں ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان توانائی کے شدید بحران سے بھی دوچار ہے اور پاکستان کی حکومت ایران سے سستے نرخوں پر تیل خریدنا چاہتی ہے، لیکن امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان یہ ذخائر نہیں خرید سکتا۔ اگر مستقبل قریب میں پاکستان اپنی سیاسی اور معاشی مجبوریوں کے باعث ایران کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو امریکہ سے ناراضگی کا سامنا بھگتنا ہوگا۔ امریکہ اپنی ناراضگی کا براہ راست تو اظہار نہیں کرے گا، لیکن اس کام کے لیے بھارت کو استعمال کر سکتا ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا میں امریکی مفادات کا نیا محاذ ہے۔ بھارت کو استعمال کرنا امریکہ کو بھی مہنگا پڑ سکتا ہے کیونکہ جنوبی ایشیا کے اکثر ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں تناؤ ہے۔ تازہ مثال بنگلہ دیش کی ہے، جہاں کی سیاست میں براہ راست مداخلت کے باعث بھارت کے خلاف نفرت عروج پر ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش میں وہی غلطی کی جو پاکستان نے افغانستان میں کی۔ آج بھارت کو بنگلہ دیش میں انہی مشکلات کا سامنا ہے جو پاکستان کو افغانستان میں درپیش ہے، لیکن پاکستان کے لیے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پاکستان کو ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور امریکہ کو ہزاروں میل دور بیٹھ کر مشرق وسطیٰ میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی بیجا حمایت اس کے لیے مشرقی وسطیٰ اور جنوبی ایشیا سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دیں گی۔ اگر امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر جوابی حملہ کیا تو اس کا فوری نتیجہ امریکہ اور مغرب کے تمام ممالک کو بھگتنا ہوگا۔ پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش تک اور اردن سے مصر تک مسلمان ممالک کی حکومتوں کے لیے ایران کی حمایت مجبوری بن گئی ہے۔ اگر امریکہ نے ایران کی حمایت کرنے والوں پر اقتصادی پابندیوں کے لیے اقوام متحدہ کو استعمال کیا تو اس جنگ میں اقوام متحدہ تباہ ہو جائے گی۔ مسلمان ممالک میں اقوام متحدہ اور OIC جیسے اداروں کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے 1980 سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی عدالت انصاف دریائے اردن کے مغربی کنارے مشرقی یروشلم کے یہودی بستیوں کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مطابق یروشلم القدس فلسطین کا حصہ ہے، لیکن اسرائیل نے اس شہر پر
تقریباً سن 1967 سے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ بعد ازاں اقوام متحدہ نے یروشلم کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دے کر اسے اقوام متحدہ کی ذمہ داری قرار دے دیا ہے، لیکن شہر پر اسرائیل کا قبضہ اب تک جاری ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت کا ایک وزیر بین گوئین مسجد اقصی کو گرا کر یہاں اپنی عبادت گاہ بنانے کی خواہش کا اظہار کر چکا ہے۔ بہت سے یہودی اس کے بیانات کی مذمت کر چکے ہیں، لیکن اقوام متحدہ اسرائیل کی موجودہ نسل پرستی حکومت سے بیت المقدس کا قبضہ واپس لینے میں ناکام رہی۔ اسی اقوام متحدہ کو اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا گیا تو اقوام متحدہ مکمل طور پر غیر مؤثر ہوگی۔ اقوام متحدہ کے غیر مؤثر ہونے کے بعد تیسری عالمی جنگ کا خطرہ کون روکے گا؟ ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد امریکہ اور مغرب کو سمجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا۔ سمجھ بوجھ سے اگر کام نہ لیا گیا تو تیسری عالمی جنگ آپ کے سر پر کھڑی ہے۔ یہ جنگ ایک دفعہ شروع ہو گئی تو اتنے ایٹم بم چلیں گے، انسان کو دور کی بات پرندہ بھی نہ بچ پائے گا۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔